السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں در جانا کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کے آئی ہوں۔ یہ وہی شخص تھا جو کل اسے زبردستی نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا اور پھر پل میں بدل گیا تھا اور آج اسی کی خاطر لڑ رہا تھا۔ وہ شخص لمحوں میں محافظ بن گیا تھا۔ کون ہو تم اور پرائے معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ عظمیٰ بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ عیسیٰ نے ایک نظر بکھری ہوئی عمائزہ کو دیکھا اور عظمیٰ بیگم کا سوال اگنور کر کے اسی کی جانب بڑھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ کچھ تو بولو۔ صدیقی صاحب پریشانی سے دریافت کر رہے تھے اور وہ اس سے مسلسل معاملے کی نوعیت پوچھ رہے تھے، مگر وہ برف سی بنی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اٹھ کر واپس گھر کی جانب بڑھی تو عظمیٰ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں چل دی ہو؟ ان کے کرخت لہجے پر اس نے ویران آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اس گھر میں اپنے قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی، مگر شوہر کے ساتھ یار بھی سنبھال رکھا ہے۔ جیسی بھگوڑی ماں ویسی بھگوڑی بیٹی، نفرت سے کہتے انہوں نے اسے عیسیٰ کی جانب دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی جب عیسیٰ نے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیا۔ ان کے الزام پر عمائزہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یا آسمان اسے نکل جائے۔ اپنی زبان کو لگام دو بی بی، ورنہ نکالنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ وہ معاملے کی نوعیت نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس کے کردار پر الزام تراشی کر رہی تھی جو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ کی دھمکی پر ایک لمحے کو عظمیٰ بیگم کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ اتنی عزیز ہے تو لے جاؤ اسے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کے اب یہاں، کہہ کر وہ واپس دروازے سے اندر چلی گئی۔ ماہم نے ایک بھرپور نظر عیسیٰ کو دیکھا اور اپنی ماں کے پیچھے ہولی وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ویران آنکھیں لیے بند ہوتے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جو اب کبھی شاید اس کے لیے نہیں کھلنے والا تھا۔ وہ یکلخت ہوش میں آتی بند ہوتی گیٹ کی جانب بھاگی۔ موم دروازہ کھولیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ موم میرا کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے یوں مت رسوا کریں پلیز موم۔ روتی ہوئی وہ چیخ چیخ کر لوہے کے گیٹ کو بجا رہی تھی جو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ بیٹا اب یہ نہیں کھلے گا، پروفیسر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا سگریٹ پیتا ہوا اسپاٹ چہرے کے ساتھ عمائزہ کو دیکھ رہا تھا جو اب تک دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سر، یہ دروازہ اگر آج بند رہ گیا تو کبھی نہیں کھلے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ وہ نیچے بیٹھ کر کسی ایسے بچے کی طرح رو رہی تھی جس کا عزیز از جان کھلونا ٹوٹ جاتا ہے۔ پروفیسر اس کے پاس نیچے بیٹھے نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو بیٹا، میری بیٹی جیسی ہو آپ، اٹھو شاباش۔ اسے نرمی سے کہتے انہوں نے کھڑا کیا۔ بابا، موم، پلیز موم ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ وہ ایک آخری امید کی کرن دل میں لیے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ پروفیسر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ عیسیٰ کی دی ہوئی چادر اپنے گرد لپیٹ کر بیٹھی ونڈو سے باہر چلتی روڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ آؤ بیٹا، پروفیسر نے گاڑی سے اتر کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری اور سامنے شان و شوکت سے کھڑی کھوٹی کو دیکھا۔ وہ کتنی ہی مرتبہ اس گھر میں آ چکی تھی، مگر کبھی نہیں سوچا تھا کہ مشکل ترین حالات میں یہی گھر سر چھپانے کی واحد جگہ ہوگا۔ آئیے خان صاحب، خدمت کا موقع دیجیے۔ پروفیسر نے خوش دلی سے اسے دعوت دی تھی۔ نہیں، بہت شکریہ صدیقی صاحب، رات بہت ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ آپ بھی ریسٹ کریں اور کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک یاد کرنا۔ مصافحہ کر کے کہتا وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے وہ پروفیسر کی تقلید میں گھر میں داخل ہوئی۔ اندر جانے تک عیسیٰ کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ جب مین گیٹ بند ہو گیا تو گاڑی وہاں سے پل میں غائب ہوئی تھی۔ پروفیسر کی بیوی اور بیٹی دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن اسے اس حال میں رات کے اس پہر دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے تھے، مگر ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے بہت پیار سے ملے۔ عمائزہ آؤ، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، کمرے میں چلتے ہیں۔ ان کی بیٹی اروبا نے کہتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ وہ اس کی کلاس فیلو ہی تھی اور اچھی دوست بھی۔ کمرے میں جا کر وہ تو سونے لیٹ گئی
مگر لیٹنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دوبارہ اینی کا نمبر ملایا، مگر بند آ رہا تھا۔ تھک کر اس نے موبائل بند کیا اور سیدھی ہو لیٹی۔ دماغ مختلف سوچوں سے گھرا ہوا تھا۔ آج پورے دن کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اپنے بابا کی فکر بھی ستائی جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ سوچوں کا انبار تھا جو اسے پوری رات جگائے رکھنے والا تھا۔ اسے ایک بات بری طرح کھٹک رہی تھی کہ وہ بالآخر شخص کون تھا جو اس کی بدنامی کر گیا تھا۔ اس نے اسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پروفیسر نے اس سے معاملے کی تحقیقات کی تھی اور انہیں خود بھی شوق لگا تھا کہ کوئی انجان شخص یوں اچانک آ کر کیسے اس کا دعوے دار بن گیا، جب تک کسی نے اسے جان بوجھ کر ایسا کرنے کے لیے کہا نہ ہو۔ وہ تب سے سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہو سکتا تھا جو اسے یوں بدنام کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ چاہ کر بھی عظمیٰ بیگم اور ماہم پر شک نہ کر سکی۔ اسے یقین تھا کہ لاکھ نفرت سہی مگر وہ کبھی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے۔ عیسیٰ سگریٹ سلگائے اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آج شام کا واقعہ اس کے دماغ پر سوار تھا۔ اس پر پروفیسر کی آنے والی کال نے اس کی نیند حرام کر دی تھی۔ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل پروفیسر کی کال آئی تھی جس وقت وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے کی بات پر آئے۔ خان صاحب، مجھے آپ سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو ابھی عرض کروں یا کل؟ جی بولیں صدیقی صاحب، میں سن رہا ہوں۔ ان کے دھیمے مگر التجائی انداز پر وہ کچھ چونکتے ہوئے بولا، کیا آپ میری گارنٹی پر یقین رکھتے ہیں؟ ان کے اس سوال پر وہ کھٹکا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں۔ اب کہ اس کا انداز سپاٹ تھا، پروفیسر صاحب کچھ جھجکے، چند لمحے خاموشی میں کٹے، پھر وہ گویا ہوئے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ امائزہ عباس کی ذمہ داری لے لیں۔ وہ بچی پاک ہوتے ہوئے بھی آج گھر سے دھتکاری گئی ہے، کل معاشرہ بھی اس کی پاک دامنی سے انکار کر دے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوگا، اور شوہر سے مضبوط سہارا ایک عورت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہوئے، مگر عیسیٰ کو طوفان کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ جس طرح وہ منت کر رہے تھے، عیسیٰ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پایا، مگر اقرار کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ اقرار کرتا تو اپنی زبان سے جاتا، اپنے رشتوں سے جاتا، اس احساس سے جاتا جو اندیکھے اس کے دل میں سمو چکا تھا۔ انکار وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک عجیب کشمکش میں پھنسا وہ سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جب انکار کا سوچتا تو بکھری ہوئی منتیں کرتی کرلاتی امائزہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا۔ اقرار کرنے کے خیال پر ایک معصوم سا اندیکھا وجود اس سے ناراض ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل نکال کر کال ملائی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد کال اٹینڈ کر لی گئی۔ السلام علیکم انا، کیسی ہیں؟ جاگ رہی تھیں یا میں نے جگا دیا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں بچے، میں بس تہجد ادا کرنے لگی تھی کہ تمہاری کال آ گئی۔ انا، چند لمحے خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا۔ اس کی آواز اب کی بار نہایت بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ جب دل کی جنگ قسمت سے چھڑ جائے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ انہیں اس کا انداز کسی چھوٹے بچے کا سا لگا۔ اس کے سوال پر ان کے لبوں پر مسکان پھیلی۔ دل کا ساتھ دو، کیونکہ دل روح کو جاننے کا دروازہ ہے۔ سو جب بھی کسی جواب کی تلاش میں ہوتے ہو تو دھیان سے سینے میں دھڑکتے اس دل کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہر سوال کا جواب یہی ملے گا۔ ان کا جواب سن کر اس کے بے چین چہرے پر سکون چھا گیا۔ ماتھے پر پڑی بلوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی۔ آپ نے میرے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، بہت شکریہ نا۔ سگریٹ کو پیروں تلے مسلتے ہوئے اس کی نظریں باہر لان میں لگے پودوں کی جانب تھیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ جب پروفیسر کا فون بج اٹھا، وہ نام دیکھ کر ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ عروبہ تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ مرے ہوئے انداز میں نوالے حلق سے اتار رہی تھی۔ چند نوالے لے کر اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنا تھوڑا کھایا ہے آپ نے؟ اگر کسی اور چیز پر دل ہے تو وہ بنوا دوں؟ رخشندہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے فکر اور آنکھوں میں ترہم تھا۔
عروبہ ہر معاملے سے انجان بنی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں، بہت شکریہ آنٹی، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے، آنسوؤں کا گولہ حلق سے اتارتے ہوئے بمشکل اس نے کہا اور ٹیبل سے اٹھ گئی۔ آنسوؤں کو نکلنے سے بمشکل روکتے ہوئے اس کا رخ باہر کی جانب تھا کہ اندر آتے پروفیسر نے اسے روکا۔ بیٹا، میرے ساتھ اسٹڈی میں آئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے پر وہ چونکی، مگر خاموشی سے ان کی تقلید کرتی اسٹڈی میں آ گئی۔ امائزہ بیٹا، میں آپ کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں، اور جو فیصلہ اس کے لیے لوں گا وہی آپ کے لیے لینے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ پلیز سر، کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ بھروسہ ہی تو کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بیٹا، جو میں فیصلہ کروں گا کیا آپ کو قبول ہوگا؟ کچھ ٹھٹکتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ تقریباً مری ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ بیٹا، حالات و معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت آپ کی عزت بچانے کا سب سے بہترین حل شادی ہے، وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو جانتا ہوا بے گناہ ہے۔ آپ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئے، مگر اس کے سر پر تو گویا بم پھوٹا تھا۔ وہ اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے، مگر وہ ساکت بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی، دکھ، حیرت اور نہ جانے کتنے ہی رنگ تھے، مگر زبان بالکل خاموش تھی۔ رات ہی اس شخص نے 2 ہاتھ پڑنے پر ساری حقیقت بیان کر دی تھی کہ اسے عظمیٰ بیگم نے یہ سب کرنے کے پیسے دیے تھے۔ حقیقت میں اس کا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ بات عیسیٰ جانتا تھا یا پروفیسر صاحب جانتے تھے؟ وہ پہلے شاکڈ تھی۔ اسے مزید پریشانی سے بچانے کی خاطر انہوں نے اس سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اور کون ہے وہ شخص؟ کئی لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد اس کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم آتے جاتے رنگ دیکھتے ہوئے پروفیسر کو کہنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر آخر کو تو کہنا ہی تھا۔ عیسیٰ خان بیٹا، وہ شاید دیکھنے میں اتنا اکھڑ لگتا ہے، مگر قریب سے دیکھو گی تو وہ اتنا ہی نرم شخص ہے۔ آپ کے لیے مجھے خان صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں لگا جسے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما سکتا تھا۔ بہت سوچ کر فیصلہ کرنا بیٹا، زندگی ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھا کر اسے سوچنے کا وقت دیتے ہوئے جا چکے تھے، اور وہ بت بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس میں اتنی بھی سکت نہ بچی تھی کہ ان سے مزید کچھ پوچھ پاتی، کوئی سوال ہی کر پاتی۔ جس شخص نے اسے رسوا ہوتے دیکھا تھا، کیا وہ اسے بخوشی اپنا لے گا؟ یہ سوال اسے کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ دماغ اقرار کر رہا تھا جبکہ دل چیخ چیخ کر نفی کر رہا تھا۔ دماغ دلائل دے رہا تھا جبکہ دل ہر منطق کی نفی کرتا انکار پر بضد تھا۔ اس نے دماغ کی صدا پر لبیک کہا، اور جب اس سے اس کی رضا پوچھی گئی تو منہ سے ایک مری ہوئی ہاں نکلی۔ عیسیٰ شیر خان کے ہمراہ نکاح کے لیے آ چکا تھا۔ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ عیسیٰ اور پروفیسر کے علاوہ سب دنگ تھے۔ ڈرائنگ روم میں امائزہ کے ساتھ ایک جانب رخشندہ بیگم جبکہ دوسری جانب پروفیسر بیٹھے تھے۔ اس کے بالکل سامنے عیسیٰ بیٹھا تھا، جس کے ایک جانب مولوی صاحب اور دوسری جانب شیر خان حیرت و صدمے کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے سے اب تک ہر روز عیسیٰ کا نیا رخ دیکھ رہا تھا، مگر آج اس کا دکھ جائز تھا کہ سفید حویلی کے جانشین کی شادی 3 بندوں کی موجودگی میں ہو رہی تھی، جس کا حویلی والوں کو علم بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی آنسوؤں کو حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اسے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، چاہے وہ اب تک ان سے نفرت کرتی آئی تھی۔ بچپن سے اب تک ہر جگہ ماں کی کمی محسوس کرتی تھی، مگر نفرت کا احساس محرومی پر غالب آ جاتا تھا۔ باپ کے سرد رویے کے باوجود وہ ہمیشہ ان سے محبت کرتی رہی تھی، مگر ایک لمحے میں ہر رشتے نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہ کسی پرائے کے در سے ایک مکمل طور پر انجان شخص سے بیاہی جا رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم اسے علم ہی نہ ہوا کب عیسیٰ قول و قرار کر چکا تھا۔ امائزہ عباس بنت عباس علی بحق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت عیسیٰ خان کرلانی ولد علیم خان کرلانی کے ساتھ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ امام کی آواز پر وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی
اور آنسوؤں کا ایک ریلا بہہ نکلا۔ اس نے بولنا چاہا مگر آواز نہیں نکل پائی۔ اس کے دل کا درد تھا جو آنسوؤں کے ذریعے بہہ رہا تھا، جو لب بولنے سے قاصر تھے۔ بولو بیٹا، رخشندہ بیگم نے پیار سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ قبول ہے۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھیگے لہجے میں وہ دل کی نفی کرتے اس شخص کو اپنی زندگی میں سب سے قریبی رشتے کی حیثیت سے قبول کر چکی تھی۔ 2 دن قبل جس کی شکل کبھی نہ دیکھنے کی دعا مانگی تھی، نکاح ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور اٹھا، مگر وہ اپنی جگہ پر منجمد تھے۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی تھی کہ کاش آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوتی تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ عیسیٰ نے نظروں کا رخ اس کی جانب کیا۔ سادہ سوٹ زیب تن کیے، سر پر دوپٹہ ٹکائے، وہ آج پہلے دن سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ اسے اپنے معمولات میں، چیزوں میں، زندگی میں تبدیلی پسند نہیں تھی، مگر وہ حیران تھا کہ بالآخر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں اسے شامل کر کے اتنی بڑی تبدیلی لے آیا تھا۔ اسے مائزہ سے کوئی پہلی نظر کی محبت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اسے رتی برابر بھی پسند تھی۔ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ خان صاحب، امید ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اپنی بیٹی دے رہا ہوں، مجبور ہوں۔ امائزہ بہت اچھی بچی ہے، آپ کو اپنے فیصلے پر کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ امائزہ ایک کومپل کی طرح ہے، جتنی محبت اور توجہ دیں گے اتنی ہی جلدی اور خوبصورتی سے کھلے گی۔ امید کرتا ہوں آپ میری سوچ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے اور اس کا ماضی اس کے سامنے نہیں لائیں گے۔ نکاح سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد واپسی کے وقت پروفیسر صاحب عیسیٰ سے التجائی انداز میں کہہ رہے تھے، آپ فکر مت کریں صدیقی صاحب، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مخصوص پوٹ انداز میں کہتے اس نے اپنی جانب آتے شیر خان کو دیکھا جو سوٹ کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ امائزہ کے منع کرنے کے باوجود پروفیسر صاحب نے کچھ سوٹ، جوتے اور دوسری ضروری چیزیں فوری طور پر منگوا کر اسے ساتھ دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امائزہ بھی رخشندہ بیگم کے ہمراہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سوٹ زیبدن کر رکھا تھا، سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہلکے بھورے بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں، نیلی آنکھیں رونے کے باعث سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ حسن مجسم تھی، مگر عیسیٰ خان تو کب کا اپنا دل کسی اور کو پیش کر چکا تھا۔ اس کے لیے امائزہ ایک کاغذی رشتہ تھا جو اس نے صرف اسے مدد دینے کے تحت مجبوری میں بنایا تھا۔ پروفیسر اور ان کی بیوی سے مل کر شیر خان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے پر وہ ایک لمحے کو رکی، پھر فیصلہ کن انداز میں گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شیر خان نے دروازہ بند کیا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عیسیٰ کے اشارے پر وہ سر ہلاتا لمحے میں گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ عیسیٰ کو پروفیسر کے ساتھ پیشی کے سلسلے میں کورٹ جانا تھا۔ ان کے پیچھے ہی وہ بھی گاڑی میں سوار ہو کر نکل گئے۔ گاڑی فارم ہاؤس کے اندر ہوئی مگر پورٹ سے قبل ہی پاتھ وے پر اندر جانے والی سیڑھیوں کے قریب رک گئی۔ شیر خان نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ بی بی آئیں، مینا آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گا۔ اس کے کہنے پر وہ ارد گرد نظر دوڑاتی نیچے اتری۔ 10 کنال کے رقبے پر پھیلا یہ ہسپانوی طرز کا بنا سفید اور گولڈن فارم ہاؤس محل معلوم ہوتا تھا۔ اس کا سامان گاڑی سے اتار کر وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر مین دروازہ تھا جو شیشے کا تھا، جسے پار اندر کا تمام منظر واضح تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے ہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ وہ ہچکچاتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے بہت بڑا لاؤنج تھا جس کے وسط سے سیڑھیاں دونوں جانب کو اوپر جاتی تھیں۔